ہلری آپ کو خوش آمدید کرتا ہے اور غالباً پاکستان کے سیاسی اور عدالتی مقدمات یعنی چند بڑے مقدمات میں سے ایک کا جو فیصلہ آیا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید پہلی بار سپریم کورٹ نے کسی کیس کا 5-0 یعنی متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہے، اور یہ بھی اہم کہ یہ فیصلہ غالباً پہلی بار کسی سپریم کورٹ کا شریف خاندان کے بارے میں آیا ہے۔ یقیناً جو میرے مہمان چودھری اعتزن صاحب، ماہر قانون، سیاستداں، دانشور، کتابوں کے مصنف، اور وہ طویل عرصے سے کہہ رہے تھے اور ہم یقین نہیں کر رہے تھے کہ اس بار ضرور ان کی پکڑ ہوگی، اور ہم اس لیے کہتے تھے کہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ پاسٹ رہا کرتا تھا۔ تو چودھری صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتے ہوئے براہ راست اس سوال پر آ جاتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک متفقہ فیصلہ دیا، لیکن اس فیصلے کے بعد یعنی ان کے نااہل قرار دینے کے بعد جو ان کا وہ ایک مسلم لیگ نون کی پارٹی کی قیادت کرتے ہیں، پرائم منسٹر نامنیٹ کرتے ہیں، بلکہ کابینہ تشکیل دیتے ہیں، پھر وہ پرائم منسٹر بہرحال پارلیمنٹ میں آتا ہے، پارلیمنٹ میں آنے کے بعد وہ تصویر اور روسٹرم پر لگاتا ہے نواز شریف کی، نعرے لگتے ہیں اور کہتا ہے سپریم عوام ہوتے ہیں یعنی سپریم کورٹ نہیں ہوتے، اور حقیقی وزیر اعظم بھی ہے۔ 1 2 3 4 یہ ایسی تمام باتیں ہیں۔ کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا محترم چودھری اعتزن؟ توہین عدالت کے زمرے میں اگر آتا بھی ہو تو عدالت ایسے معاملے کا کچھ خاص کر نہیں سکتی، کیونکہ اگر پاپولر شو آف سٹرینگتھ سڑکوں پہ ہو تو عدالت کیا کر سکتی ہے اس کا؟ اور ان کے پاس تو یہ جو انہوں نے جی ٹی روڈ میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، جو بنیادی طور پہ کلثوم بی بی کا فیصلہ ہے، کیونکہ پارٹی تو راضی تھی موٹر وے پہ جانے کی، بی بی نے کہا ہے کہ یہ ہم جائیں گے تو جی ٹی روڈ پہ جائیں گے۔ اچھا۔ اور جی ٹی روڈ پہ جانے ان کی اپنی حکومت ہے، پنجاب حکومت، ٹھیک، ان کی وفاقی حکومت ہے۔ یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو مارچ 2007 میں تھا، جب ہم لاہور نکلے تھے چیف جسٹس اور میں، اور تمام سڑکیں جو فیڈر روڈز تھیں، جتنی فیڈر روڈز تھیں جی ٹی روڈ کے لیے، یعنی جو سڑک سرگودے سے آ رہی تھی، جو سڑک منڈی بہاؤالدین سے آ رہی تھی، جو سڑک علی پور چٹھا سے آ رہی تھی، جو سڑک چنیوٹ سے آ رہی تھی، جو سڑک حافظ آباد سے آ رہی تھی، جو سڑک سیالکوٹ سے آ رہی تھی، ان سڑکوں پہ انہوں نے کنٹینر لگا کے جی ٹی روڈ سے کوئی 10-12 میل دور، تاکہ بسیں وہاں رکیں تو لوگ پیدل بھی نہ پہنچ سکیں، اور اس کو سیل کیا تھا، سارے علاقے کو ایک ٹیوب بنا دیا تھا۔ یہ اور بات کہ ٹیوب میں جتنی آبادی تھی وہ ساری کی ساری باہر آ گئی، اور ہمیں 26.5 گھنٹے لگے مجھے ڈرائیونگ کے اسلام آباد سے لاہور پہنچتے ہوئے۔ تو ان کو تو سہولت ہے، بہت سہولت ہے۔ ہم تو گورنمنٹ کے خلاف تھے، ہم تو آرمی چیف ہمارے خلاف تھا، پریزیڈنٹ ہمارے خلاف تھا، چیف منسٹر ہمارے خلاف تھا، پولیس ہمارے خلاف تھی، جو دوسرے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ خلاف تھیں، اور وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھیں۔ نہیں لیکن ٹھیک ہے، نہیں چوہدری صاحب آپ کی بات اپنی جگہ، چوہدری صاحب بات اپنی جگہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ تاحیات نااہل قرار دیتی ہے، سیاست سے باہر کرتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں عدالت کیا کرے، تو آپ میں سے ویسے تو خیر ہم اس بات کے قائل ہیں اور آپ بھی اس کے قائل ہوں گے کہ سیاسی لڑائیاں سیاسی طور پر لڑنی چاہیے، یہ بھی بظاہر پولیٹیکلی کیس بن گیا تھا، لیکن کوئی جاتا اور سپریم کورٹ میں کیا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا سپریم کورٹ اسکوت نوٹس نہیں دے سکتا تھا کہ یہ کھلے عام جو ہے جس کو ہم نے نااہل قرار دے دیا، اور ایک منتخب پارلیمنٹ میں اس کے نعرے لگ رہے ہیں، میں نے کہا تصویر لگ رہی ہے،
اور وہ پارٹی کی سیادت کر رہا ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ آپ کہنے کہ عدالت کیا کرے. مثلا اس کو آپ کو علم ہے معمولی باتوں پہ جب وہ توہین عدالت از خود نوٹس لے لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو. اس کی تو دھجیاں میں تو اگر کہوں سوری ٹو سے لفظ بکھیر دی گئیں اس دن پارلیمنٹ میں. چوئی صاحب مجاہد، بات یہ ہے کہ میاں نواز کو نااہل کیا گیا ہے ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹر ہونے سے. اچھا اب ان کو یہ تو حکم نہیں ہے کہ آپ سانس بھی نہیں لے سکتے. جس طرح وہ سانس لے سکتا ہے اس طرح وہ سیاست میں باقی سیاسی کارروائیوں میں حصہ لے سکتا ہے. نہیں، انہیں کہا صادق نہیں ہے، امین نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ پارٹی کے ہیڈ کیسے تھے؟ وہ کہتے صادق نہیں ہے. پارٹی کا ہیڈ نہیں ہو. اس پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے انہوں نے کرا. پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے انہوں نے صدارت کری اور تمام مجاہد ایک تو مسلم لیگ نواز کو اور ایک گروپ ہے میڈیا کا، ان کو بڑا اطمینان ہو رہا ہوگا اور انہوں نے کل سرخیاں لگا دینی ہے اسی بات کی کہ اعتزاز احسن نے کہا کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، وہ نااہل ہے پارلیمنٹ کا ممبر ہونے سے، پر وہ کھانا تو کھا سکتا ہے نا. نہیں، اس کو اس سے تو نہیں روکا جا سکتا. وہ جو کام کر سکتا ہے اس سے اس کو نہیں. وہ پارٹی ہیڈ نہیں ہو سکتا لیکن وہ جی ٹی روڈ پہ سفر تو کر سکتا ہے. جی ٹی روڈ کو اس کو پہ بند تو نہیں کی جا سکتی. چوئی صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا نہیں کھا سکتا جی ٹی روڈ، اور وہ پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے اس نے تمام فیصلے کیے ہیں. پنجاب ہاؤس میں ان کی صدارت میں فیصلے ہوئے ہیں، یعنی ابھی تک وہ مسلم لیگ کی صدارت سے دستبردار نہیں ہوئے. انہوں نے پرائم منسٹر نامنیٹ کیا. تمام یہ کہاں آیا کہ وہ اب مسلم لیگ کے صدر نہیں رہے نون کے؟ وہ نہیں رہا، وہ بائی آپریشن آف لا نہیں رہا. اور صدارت تو جہاں تک میرا علم ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ صدارت وزیر اعظم کی تھی، نااہل وزیر اعظم کی نہیں تھی. وہ موجود تھا اس میں نااہل جو تھا، پر وہ پارٹی میٹنگ تھی، وہ کیبنٹ میٹنگ تھی، وہ دوستوں کی میٹنگ تھی، وہ مشاورتی میٹنگ تھی، وہ کیا تھا. اب اس کو فارملی انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ یہ پی ایم ایل مسلم لیگ نواز کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی صرف سینیٹر نہیں رہے، پرائم منسٹر نہیں رہے، عملی طور پر وہ سپریم کورٹ کے یعنی یہ صادق، امین، کرپشن جو الزامات جو پورے ہزاروں صفحات آ گئے، اس کے باوجود وہ سیاست میں حصہ لیں گے. ان کی تقریریں ٹی وی پہ آئیں گی، بلکہ شاید پی ٹی وی پہ بھی آئیں اور تمام اس میں رہے. تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. سیاست سے تو نااہل نہیں ہوئے. وہ لفظ سیاست کا استعمال کیا گیا ہے. سیاست سے یہ مارشل لا لگتا ہے تو سیاست سے نااہل ہوتے ہیں سیاستدان. جمہوریت میں سیاست سے نااہل نہیں ہو سکتے. یعنی اس کو نااہل کیا ہے وزارت عظمیٰ سے، اس کو نااہل کیا ہے ممبرشپ قومی اسمبلی سے، اس کو نااہل کیا گیا ہے پارٹی کی قیادت یا سربراہی سے. یہ تھوڑی باتیں ہیں. اس پہ 4 کرمنل کیسز بن گئے، اس کے بچوں پہ، اس کے 5واں اس کے سمدھی پہ بن گیا ہے. اور وہ کرمنل کیسز 60 یا 65 70 دن میں ان کا فیصلہ ہوگا. ضمانتیں کراتے پھریں گے یہ نواز خاندان، ناٹ شریف خاندان. شریف خاندان اب بٹ گیا ہے. شریف خاندان میں ایک طرف شہباز خاندان ہے اور ایک طرف نواز خاندان ہے. تو پھر ہم یہ سمجھے یہ بالکل ایک درار آ گئی ہے. تو پھر بہرحال پھر چوئی صاحب یہ تو سمجھا جائے گا نا کہ بہرحال اتنے طویل عرصے تک میاں صاحب نے اپنا اتنا سیاسی اثر و رسوخ کام کر لیا کہ اس میں کوئی قافلیگ نہیں بنی. 2/3 اکثریت ان کے ساتھ ہے، وہ ان کو لیڈ بڑھ. آپ کہتے ہیں شریف خاندان تو ضرور بٹ گیا، پارٹی تقسیم نہیں ہوئی. اور اس کے معنی عام طور پر ان کے حامیوں نے، ووٹروں نے، لوگوں نے، اور شاید جی ٹی روڈ پر مظاہرہ کریں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ کہ آپ بھلے صادق، امین، چور، کرپٹ کچھ بھی کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں چودھری صاحب
پھر کیا اس فیصلے کا فرق پڑے گا سیاست پہ؟ قانون کا جو دائرہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، اور وہ کافی شدید ہے کہ ایک وزیر اعظم کو کھینچ کے آپ نے نکال دیا، اور یہ وزیر اعظم رو رہا ہے، چلا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ اس سے ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ تو اس دن 184 کسی وزیر اعظم کے خلاف استعمال ہوئی تھی یا کسی صدر کے خلاف، جب آپ خود اس کو لے کے میاں نواز شریف کالے کوٹ اور کالی ٹائی پہن کے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ میں، افتخار محمد چودھری نے 15 منٹ میں میمو گیٹ کی کمیشن بنا دی تھی، 15 منٹ لگائے تھے اور میمو گیٹ کی کمیشن بنا دی تھی۔ پھر آپ نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروایا 184 اور 62-63 کے تحت۔ ہم جب کہتے رہے کہ 62-63 کو ریپیل کیا جائے، منسوخ کیا جائے، اور 184 دفعہ 3 کے لیے ایک اپیل رکھی جائے، تو سب سے زیادہ مخالفت میاں محمد نواز شریف نے کی اس تجویز کی۔ اب وہ روتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، استحصال ہوا ہے، احتساب نہیں ہوا ہے۔ JIT جو بنائی گئی وہ بھی ایک ستم ظریفی اس میں دیکھیں کہ اس میں جن 2 افراد پہ، فوجی افراد پہ، ISI اور MI کے جن بریگیڈیئر پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں، 3 مہینے پہلے خود جو JIT بنائی عامر رضا خان کے تحت ڈان لیگز میں، خود جو وزیر اعظم نے اور وزیر داخلہ نے JIT بنائی، اور جو نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی ہوئی، کوئی سپریم کورٹ نے نہیں بنائی، کوئی فوج نے نہیں بنائی، کوئی اپوزیشن نے نہیں بنائی، کوئی اسپیکر نے نہیں بنائی، وزیر داخلہ نے بنائی، اور یقیناً وزیر اعظم کی منشا کے مطابق بنائی۔ ان میں وہ دونوں، اس میں دونوں موجود تھے، اس وقت اعتراض نہیں کیا۔ تو لنگڑے بہانے کر رہے ہیں میاں نواز شریف، لنگڑے بہانے۔ باقی جو GT روڈ پہ نکلیں گے تو سارے پٹواری، سارے تھانے دار بسیں بھر کے لائیں گے، ٹیچرز لائیں گے۔ یہ تو ایک مطلب پورا فیڈر ایریا ان کا، بسیں میری اطلاع کے مطابق SHOs کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں کہ کتنی بسیں بھر کے لانی ہیں، کس مقام پہ لانی ہے۔ پٹواریوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، قانون گوؤں کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، اریگیشن کے افسران کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں جو دیہی آبادیوں میں۔ لیکن پھر بھی چوہدری صاحب، آپ کے تمام وہ جو میرا بنیادی سوال اپنی جگہ رہتا ہے اور رہے گا بھی، لیکن میں ایک بریک کی طرف چلا جاؤں، کیونکہ اس سے زیادہ ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، یعنی میں یہ چاہوں گا کہ اب کسی فورم پر یہ چیلنج نہیں ہو سکتا، یہ حرف آخر ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خود آپ کی باریں اور جو بڑے جغادری وکلاء ہیں اس بات پر تقسیم ہو گئے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، ذرا اس پر بھی گفتگو کروں گا، اور ذرا احتیاط سے کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آپ کے جو کامن دوست ہوں وہ یہ سمجھیں کہ براہ راست کوئی ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ذرا بریک کے بعد بات کریں گے اس پر۔ تجربہ بھی ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے۔
لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا. کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے. انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے. ظاہر ہے ٹھیک. اور باقی ان کی جو مسائل ہیں وہ سے اتفاق نہیں کرتا کہ پارٹی بچ گئی ہے. اچھا, پارٹی ان کی بڑی ٹینشن میں آئے گی اور ٹینشن اس میں مظاہرہ تو یہ اچھا بڑا کر لیں گے. یہ GT روڈ سے لاہور تک مظاہرہ تو 3 دن لگائیں گے, بیچ میں رستے میں رکیں گے, ریفریش ہوں گے, اور پٹواری اور تھانے دار اور قانون گو اور اریگیشن افسر جن کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں اپنے اپنے علاقے, ان کو پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں کہ کہاں کس نے 2000 کس نے 1000 اور کتنوں نے 5,000 مل کے کہاں لانے ہیں. وہ ہر کلومیٹر جو ہے اس سفر کا وہ مختص کر دیا گیا ہے. ٹھیک. تو لیکن جو ان کا مسئلہ تو آئے گا, اور مسئلہ آتا ہے کہ جو پریشر جو ان کے اندر ہوا, کیونکہ یہ پارٹی تو بنیادی طور پہ نواز شریف کی ہے. ٹھیک. اور نواز شریف کے خلاف ایک ایک بغاوت اس کے بھائی نے ہی کی. بھائی پرائم منسٹر بن رہا تھا. اچھا. اور اطمینان سے پنجاب کا بھی حکمرانی اپنے ہاتھ میں رکھ رہا تھا. اور جیسے کہا جاتا ہے, اور مجھے معتبر ذرائع نے کہا, اور یہ یقیناً ہوگا, جب شہباز شریف نے منظور کر لی ان کی اپنی نامزدگی پارلیمنٹری پارٹی کے سے منظور کر لی کہ یہ کھڑے ہو کے سیاہ چشمہ پہنا ہوا اور جھک کے سلام کیا سب کو اور منظور کیا کہ میں آپ کا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں, تو اسی شام کہا جاتا ہے کہ کلثوم بی بی نے بڑا جھگڑا کیا نواز شریف کہ یہ تمہارا بھائی ہے. چھوٹے بھائی کو آپ ہر وقت شہباز صاحب کہتے تھے. اچھا. خود پرائم منسٹر بن گیا ہے, بیٹا اس کا پنجاب سنبھالے گا,
اور میرے بچے ضمانتیں کراتے پھریں گے, ان کے پیچھے پیچھے ہتھکڑیاں لگی ہوں گی, میری بیٹی بھی ضمانتیں کراتی پھرے گی. جس دن ریفرنس فائل ہو گیا اس دن نواز خاندان, میں شریف خاندان نہیں کہہ رہا ہوں, نواز خاندان کو ضمانتیں کرانی پڑیں گی. ایک سرجیکل کٹ جس طرح ہوتا ہے سرجیکل, اس میں شہباز خاندان ایک طرف اور وہ سیف اینڈ ساؤنڈ, یعنی اور وہ اس کا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چوہدری صاحب کہ ابھی یہ صرف نااہل ہونا مسئلہ نہیں ہے, اصل تو جو ریفرنس بھیجے جائیں گے اس کرپشن کے حوالے سے, اس کے بعد جو ہے عملی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی, کیونکہ نااہلی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو اربوں روپے اگر گئے ہیں مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اور قطریوں سے, تو یہ ایک جج اس کی نگرانی بھی کرے گا, اور یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں یہ کرے گا. تو پھر ہم یہ سمجھیں یعنی 6 ماہ یعنی الیکشن سے پہلے ان ریفرنس کا جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں آئے ہیں سامنے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ریفرنس کے فیصلے کے بعد ہی ہم نواز شریف کے سیاسی کردار کے یا ان کے مستقبل پر گفتگو کر سکیں گے؟ چوہدری صاحب, ریفرنس کے بعد بھی اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے, اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے, یہ مجھے علم نہیں ہے, پر مجھے اتنا علم ہے کہ جو مواد ہے ان کی سزا کے لیے وہ بادی النظر میں میری نگاہ میں بہت زیادہ موجود ہے, اور جے آئی ٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے, بڑی محنت کی ہے. ٹھیک ہے, اور بڑے موزوں دستاویزات لے کے آئی ہے سامنے. اور سب سے ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنی دستاویز پیش کی ہیں شریف خاندان نے وہ فورجڈ اور جعلی ہیں. اوکے, 4 بیان دیے, پیناما لیکس ہوئی 3 اپریل 2016 کو, ٹھیک ہے, اس سے پہلے 4 بیان انٹرویوز دیے حسین نواز شریف نے. 3 اپریل کے بعد 3 دفعہ قوم سے خطاب کیا بشمول قومی اسمبلی کے میاں محمد نواز شریف نے. فروری سے لے کے جب تک معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں گیا, آپ نے کسی ایک بیان میں بھی نہیں کہا کہ قطری خاندان یا قطر کے میں ہم نے بزنس اور کاروبار کیا تھا. ٹھیک, وہ پہلی مرتبہ آپ کو سپریم کورٹ میں یاد آیا کہ آپ کے کچھ وکلاء نے کہا کہ یہ اس طرح کا خط لے آؤ, خط بنا دو, وہ بھی جعلی خط. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے اس کا ذکر ہی نہیں تھا, کوئی کاروبار کا ہی نہیں تھا. یہ تو اس طرح, لیکن پہلے تو اس نے حسین نواز نے اپنی زبان سے اور میاں محمد نواز شریف نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ فلیٹ ہم نے خریدے جدہ کی عزیزیہ مل بیچ کے. ٹھیک ہے, قطری کا تو کوئی ذکر نہیں تھا. چوہدری صاحب سے بات ہو رہی ہے, اور آپ کو علم ہے کہ جس پائے کے ماہر قانون ہیں اس میں میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں ان کو انٹرپٹ کروں, لیکن بہرحال مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑا, اسی لیے میں کہوں گا چوہدری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی, اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث. کیوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم
تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا. کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. اور اب علم ہے کہ چوہدری صاحب آئین, قانون اور سیاست تو پھر بہرحال نواز شریف کے اپس اینڈ ڈاؤن سرد و گرم کو بڑے طویل عرصے تک دیکھتے رہے ہیں. تو 2018 کے الیکشن سے پہلے یعنی نواز شریف اس پوزیشن میں نہیں رہیں گے جس طریقے سے اس وقت آج وہ جی ٹی روڈ پر اب دمادم مست کلندر نکلنے. لیکن ایک اور میں اگر سوال جس طرح کر دوں, ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا چودھری صاحب کے اس کیس کے فیصلے سے, اور شاید کہیں آپ کو کوٹ بھی کیا گیا کہ عمران خان واحد آدمی ہے جو ڈٹا رہا اور اس کا کیس سب سے زیادہ اس کو جائے گا, اور اس کا لگ بھی رہا تھا. لیکن عمران خان کچھ اور تنازعات کا شکار ہو گئے. اس تنازع میں بعد میں کروں گا, اور شاید مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ جس طرح ہمارے آپ کے زمانے میں کہاں سیاست میں اس طرح خواتین اس طرح سرخیوں میں آتی تھیں اور اتنے اس لیول پر گفتگو ہوتی تھی. لیکن اس تمام نواز شریف کی جو نااہلی ہے, کیا سیاسی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پنجاب میں اور NA 120 بھی آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ کھڑے ہوں گے, یعنی زیادہ فائدہ عمران خان کی پارٹی کو پہنچے گا اس سے یا پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں میرا تو جہاں تک سوال ہے وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی کیا کون کھڑا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یقیناً فائدہ اس حد تک پہنچے گا کہ وہ لگا رہا ہے اس کے پیچھے. ٹھیک. اور میں نے یہ کہا تھا, مجھے کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی, وہ فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی ٹورنمنٹ کھیلی نہیں کپ لینے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی نے بڑی کنٹریبیوشن کی اس سارے کیس میں, اور لوگوں کی ایجوکیشن ایشوز پہ, پاکستان کے عوام کی, ان ٹیلی ویژن پہ آپ جیسے اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے ٹاک شوز میں جتنی پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن کی ہے ایک ایک ایشو کی, یہ تو پارسا بن رہے تھے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ مریم کا اور حسین کا اور حسن کا نام آیا, وزیر اعظم کا نام ہی کوئی نہیں آیا. ہم نے بتایا کہ جناب نیب آرڈیننس کے تحت اگر ایک ڈی ایس پی کے بیٹے کے 3 گھر DHA میں نکل آئیں تو وہ پکڑتے ڈی ایس پی کو ہے, ہولڈر آف پبلک آفس کو پکڑا جاتا ہے. یہ تو ایسی باتیں کرتے تھے. اب باتیں کر رہے ہیں کہ کرپشن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملا اور اتار دیا اس لیے کہ FZE ایک کمپنی میں نے آمدن نہیں لی. سیکشن 61 آف دی انکم ٹیکس ایکٹ پڑھیں, اس میں ان ریسیوڈ انکم بھی ٹیکسیبل ہوتی ہے. صرف سیکشن 12 نہیں پڑھتے. اور انکم ٹیکس ایکٹ میں بتا دوں اپنے مہربانوں کو, وکلاء کو, انکم ٹیکس ایکٹ کی ڈیفینیشن کی قید نیب آرڈیننس پر نہیں ہے. اگر آپ کے اثاثے, آپ آمدن بتائے, آپ نے ایک ڈاکومنٹ ہی نہیں پیش کیا کہ آپ نے کس طرح وہ اثاثے بنائے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ ہم پہ الزام ہی کوئی نہیں ہے کرپشن کا. اوکے یہ نون لیگ نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے, ایک منصوبہ یہ ہے کہ کیمرے کے سامنے آؤ تو منہ پکا کر کے, اور جو جھوٹ بولنا ہے بولو بس منہ پکا کر کے, پیڈا منہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں. جے آئی ٹی سے نکلتے ہیں, جو نکلا ہے جے آئی ٹی سے, وہ صفدر ہو, مریم ہو, شہباز ہو, نواز ہو, وہ جو نکلا ہے, میں نے تو پوچھا ہے ہمارا قصور کیا ہے, ہم پہ الزام کیا ہے, وہ ہمیں الزام ہی نہیں بتا سکے. بھائی الزام سے ان کا ابھی بستہ نمبر 10 نہیں کھلا, اور بستہ نمبر 10 جو ہے اس کو صرف ان کے وکیل نے دیکھا ہے, خواجہ حارث نے 2-4 صفحے دیکھے اور کہا اس کو ٹھپ کر دیں جی, بند کر دیں. اس لیے کہا لیکن آج کل آپ کو بھی علم ہے کہ بستہ نمبر 10 میں جو کھلا ہو یا نہ کھلا ہو, بات تو پہنچ گئی ہے نا پھر سینہ و سینہ کے بستہ نمبر 10 میں کیا تھا اور جس کے سبب یہ فیصلہ تصویب کر لے گیا. چلتا میں ایک بریک کی طرف جاؤں اور پھر میں ایک حساس بستہ نمبر 10 میں کی بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں, اسی لیے نواز شریف کو یہ پوچھنا پڑا کہ عدالت جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف لے گی کوئی, کیا اس طرح کا معصومانہ تھا کوئی انہوں نے بات کی تھی. مجاہد بستہ نمبر 10 کا کچھ بھی سامنے نہیں آیا ابھی. اوکے, اور یہ بہت غلطی ہوئی ہے وکلاء کی, مدعیوں کی وکلاء کی, جو پٹیشنرز تھے, کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں حق مانگا کہ اگر آپ خواجہ حارث کو دکھا رہے ہیں تو مجھے بھی دکھانا آپ کا میرا حق ہے دوسری سائٹ کا, کہ میں بھی دیکھوں. آپ کا یہ بھی تو حق بنتا ہے, آپ رپورٹ وہ پورا ہی کہتے ہیں, آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جناب پوری رپورٹ کھولی جائے, یعنی یہ جو جے آئی ٹی کی ساری رپورٹ سامنے لائی جائے, رپورٹ کھولی, یہ حمود الرحمان کی طرح یہ بھی حارث کو دکھایا جا سکتا ہے. نہیں تو جیسے پہلے اگر خواجہ حارث کو دکھایا جا سکتا ہے صحیح, اور ریویو میں یہ نکل آئے گا بستہ نمبر 10, اور میرا خیال ہے ریویو شاید فائل ہی نہ کریں اس خوف سے کہ بستہ نمبر 10 کھل جانا ہے. نہیں لیکن شوہر صاحب آنا تو چاہیے, جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں آتی, اوجڑی کیمپ رپورٹ نہیں آتی, میمو گوٹ رپورٹ نہیں آتی, تو یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ تو مخال اوپن ہی تھی نا, جب باقی چیزیں آ گئی تو یہ رپورٹ کیوں نہیں پھر سپریم کورٹ شائع کر رہی ہے, آپ مطالبہ بالکل اوپن ہونا چاہیے. میں جی مجاہد, میں تو یہ بھی مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ جو ریکارڈنگز ہیں ان کی, جو سوال پوچھے جاتے رہے ہیں حسین نواز سے, حسن نواز سے, مریم بی بی سے, کس لہجے میں پوچھے گئے ہیں, کیا ان کے جواب آئے ہیں, وہ سارا کھلنا چاہیے, سارا کھلنا چاہیے. یہ جو باہر نکل کے کہتے ہیں ہمیں بڑا ہراس کیا گیا, کس کو ہراس کرتا ہے؟ 3 دفعہ ایک وزیر اعظم ہوا ہو, اس کے رشتہ دار کو, بھتیجے کو, بیٹے کو, بیٹی کو کوئی ہراس کرے گا؟ ٹھیک, یہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ باہر نکل کے شور ڈالنا ہے, اور ان کے جی بریگیڈ جو ہے, گالم گلوچ بریگیڈ جو اب بہت سارا کابینہ میں آ گیا ہے, مریم کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ سارے کابینہ میں آ گئے. صاحب مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے کہ آپ نے نئی جی بریگیڈ نے ٹرم نکالی ہے. بریک کے بعد آتا ہوں, پھر آپ کے ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی, اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے.
لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا. کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اونچا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے. انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور چوئی صاحب گو کہ ہم بہت زیادہ قانونی اس میں مشگافیوں میں نکل گئے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب غیر ملکی سازش ہوئی ہے. میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک طرح میں تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا پورا میڈیا اس میں لگا ہوا ہے دونوں عائشاؤں پر, اور پھر جس طریقے سے جو گفتگو ہو رہی ہے سیاست میں, یعنی ایک بڑے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی اسٹرگل کے بعد ہماری خواتین کہہ رہی تھیں, وومن ایکشن فورم اور دیگر, ہم خواتین کو ایک عزت کے ساتھ ان کو اسمبلیوں میں لے کے آئے اور مقام دلایا. لیکن اس طرح جو ہو رہا ہے اس کا کیا صرف ذمہ دار میڈیا ہے یا سیاسی پارٹیاں کہ ہم, اور اس میں مجھے سوری ٹو سے تحریک انصاف, نون لیگ, صرف نون لیگ نہیں تحریک انصاف بھی اتنی ہی ذمہ دار نظر آ رہی ہے. تو یہ چوئی صاحب بھی سوری ٹو سے مجھے تو بات کرتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے یہ. جی چوئی صاحب. ہاں مجاہد, بہت افسوس ہے, بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس طرح کا معاملہ اٹھایا گیا اور نون لیگ اتنا ایکسپلائٹ کیا اور کر رہی ہے, اور اس کی میڈیا کے جو حواری ہیں وہ آپ مضامین دیکھیں جو لکھے جا رہے ہیں, سرخیاں جو لگ رہی ہیں عائشہ گل علیہ کی, تو وہ بھی تو دوسرے عائشہ لے آئے نا, کسی کو ان کو بھی نہیں چاہیے تھا, ان کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ کسی اور عائشہ کو لے آتے. پتہ نہیں یہ بھی ہو گیا نا کہ ان کی باقاعدہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ لے کے بیٹھ گئیں. یعنی اس میں خالی یہ ٹھیک ہے کہ ہاں وہ بھی نہیں چاہیے تھا, وہ بھی نہیں چاہیے تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی سنجیدہ خاتون. جی جی. اب مجھے اگر کہا جائے, کوئی کہہ دے کہ یہ اپنے میسیجز دکھائے, اپنے کھولے میسیجز, تو میرے میسیجز تو میرے کلائنٹس کے بھی ہوں گے, میں نے کہ دوستوں کو بھی کیے ہوں گے,
میں نے اپنی بیگم سے بھی وہ ساری کنٹینیوٹی میں میرے کانفیڈینشیل میسیجز بھی ہوں گے، پارٹی کے لوگوں کو بھی ہوں گے کہ یہ پارٹی کی یہ اسٹریٹجی، یہ وہ اتنے چیٹ گروپس بنے ہوئے ہیں، اتنے ان پہ میسیجز آتے ہیں، ان پہ اتنا پارٹی کی پالیسیاں اور پہ ڈسکشن ہوتی ہے. اب وہ تو مطلب ہے پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل چیزیں ہیں، ان کو اس طرح یہ کہنا، اب میں کہوں کہ کٹرینہ کیف کے مجھے میسیجز آئے ہیں یا ماہرہ خان کے، اور اس سے لے لو اس کا سیل فون لے لو، بلیک بیری لے لو یا آئی فون لے لو، اور پھر دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب ثابت ہو جائے گا. یہ تو کوئی مطلب ہے مذاق والی بات ہے نا جی. اچھا اگر چل صاحب واقعی اس پر گفتگو نہیں کریں، لیکن ایک بات میں ذرا آپ سے آخر میں کنکلوڈنگ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ پاسٹ ہمارے سامنے ہے، اور سوری ٹو سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ سپریم کورٹ کے پاس یہ پناہ لیکس آ گیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے اقتدار سے ہونے کے کچھ اور بھی عوامل ہیں. ان کے جو یہاں دوست ہوتے تھے اور باہر دوست ہوتے تھے، اصل میں انہوں نے ساتھ چھوڑا تو میاں صاحب اقتدار سے باہر ہوئے، ورنہ یہ خالی معاملہ سمپل 25 سال سے 30 سال سے لوگوں کو علم ہے، 10 سال آپ کس کو نہیں پتا چوئی صاحب کے کس طرح ان کے بعد دولت آئی، کس طرح ان کے محل تعمیر ہوئے، کیا کیا فلیٹ بنتے رہے، قطر ہوتے رہے. تو اسی لیے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس میں ایک بڑا میاں صاحب شاید اس کا کھل کر اظہار نہیں کر رہے. بھٹو صاحب تو کہہ بھی دیتے تھے، بے نظیر صاحب بھی مجھے یاد ہے کہہ دیا تھا، انہوں نے نام بھی 2 افسروں کے لیے لے دیے تھے. تو میاں صاحب کا اقتدار سے جانا محض آپ کی یہ نہیں، میں کہوں کہ بڑا عدلیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور صرف ان کے سبب بھی گئے، اور بھی عوامل ہیں چوئی صاحب. دیکھو مجاہد، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میاں صاحب کی بڑی سپورٹر تھے، ہمدرد تھے، جنہوں نے ان کو یہاں بٹھایا ہوا تھا، اور جب ان کی ہمدردیاں ہٹ گئیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے سے ہٹا لیے، تو میاں صاحب کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئیں. وہ تو میاں صاحب کو سیاست کرنے کے قابل چھوڑتا ہی نہیں. وہ تو میاں صاحب کی اتنی تصدیق کر، پھر اگر میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں، حمایتیوں، شاہی خاندانوں کی وجہ سے وزیر اعظم بنے بیٹھے تھے، تو پھر تو ان کو وزیر اعظم ہونے کا حق ہی نہیں تھا. میرے ملک کا تو وزیر اعظم وہ ہونا چاہیے جس کی حمایت پاکستان کے عوام کرتے ہوں. حقیقت تو ہے نا، لیکن کیا حقیقت تو تھی نا، حقیقت تو تھی نا کہ کس طریقے سے باعزت طور پر مال و اسباب کے ساتھ گئے تھے وہ 2000 میں، اور انہیں رکھا گیا اور کس طرح لائے گئے، وہ تو تھی. ہاں وہ سعودیوں نہیں، پر یہ اگر اس پہ فخر ہے کہ سعودیوں کی حمایت تھی ہمارے پیچھے، تو ہم بڑے محفوظ تھے. سعودیوں کی حمایت ختم ہو گئی تو ہمارے خلاف الف بھی کھڑا ہو گیا، بے بھی کھڑا ہو گیا، جیم بھی کھڑا ہو گیا. پھر تو یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر آپ اس غیر ملکی حمایت پہ ہی ڈیپینڈ کرتے تھے سارا وقت. نہیں میں تو یہ ان کے حق میں کس طرح جاتی ہے دلیل، اور یہ دلیل دے رہے ہیں بڑے معتبر سول سوسائٹی کے معتبرین، یہ دلیل دے رہے ہیں آپ والی. میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو میاں کی تصدیق کرنے کے برابر ہے، اور پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی تصدیق کرنے کے برابر ہے کہ میں وزیر اعظم تھا اور میں ان کی حمایت حاصل کرنے میں لگا رہا. بھائی میں نے تو ایک غیر ملکی کمپنی کی ملازمت بھی کر لی، کیپٹل FZE کی، اقامہ بھی لے لیا. اقامہ کو ویزا کی لینے کے لیے ضرورت نہیں تھی میاں نواز شریف کو. میاں نواز شریف کو متحدہ عرب امارات کا ویزا آن ارائیول مل سکتا تھا. مجھے مل جاتا ہے آن ارائیول، اس کو کیوں نہیں مل سکتا تھا؟ اس کو ملتا، سابق وزیر اعظم جو رہا ہو. اور اقامہ اصل میں تو لیا گیا ہے کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، یہ سول سوسائٹی اس طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ لیکن تصدیق کی بات کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ حقیقت تو تھی اور ہے بھی کہ میاں صاحب کا جو اقتدار، ٹھیک ہے، جو آپ کہتے تھے کہ
کوئی عدالت ان کو کبھی سزا نہیں دے گی. JITBI بہرحال وہ تصدیق تھی یا نہیں, لیکن وہ ایک بہت بڑا عنصر ضرور تھا ان کو جس شاہی خاندان کی بات کرتا ہوں. اور آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ بہرحال اس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آؤٹ آف دی وے جا کے ایک آپ کا آرمی چیف جا کے اسلامی فوج کا سربراہ بھی بنتا ہے, اجازت بھی نہیں لیتا, بہت ساری چیزیں بھی ہوتی رہیں. پھر قطر آ گیا, پھر مجاہد جی میاں نواز شریف کے خلاف سازش ان کے گھر کے اندر سے ہوئی ہے. اوکے, باہر سے نہیں ہوئی. اچھا, ان کے گھر کے اندر سے ہوئی ہے. ان کے خاندان میں, شریف خاندان میں یہ ساری سیاست ہوئی ہے. ان کی کابینہ کے ممبران ایسے ہیں جو اس میں موجود تھے. میں نے تو ستمبر 2014 کو یہ اپنی تقریر میں کہا تھا, میاں صاحب اپنے دائیں بائیں دیکھیں, سازشیں تو آپ کے خلاف وہاں سے ہوتی ہیں. ہم تو آپ کو بچا رہے ہیں, ہم نے تو جمہوریت کو بچایا. لیکن اگر اتنا مال لوٹا ہوا ہو اور لوٹ رہے ہوں تو مال پہ بھی تو جھگڑا ہو سکتا ہے نا. چھوٹا بھائی اپنے حصے میں کی پہ رضامند راضی نہ ہو, اچھا وہ سمجھ رہا ہو کہ سارا کچھ آپ لے کے جا رہے ہیں. اوکے چوہدری صاحب, مجھے کنکلوڈ کرنا ہے, لیکن ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں گا. آپ کے اور میرے استاد, ہم تو اس وقت تھے, شاعر جالب صاحب ایک بات تو کہتے تھے نا کہ لوگ اپنے قاتلوں کے ہیں عشاق میری جاں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ یہ سب باتیں, کرپشن کیسز اپنی جگہ کیا سیاسی طور پر سروائیو کر پائیں گے؟ سیاست میں کوئی بالکل ختم تو نہیں ہوتا, پر ان پہ اپنے پہ آپ پہ منحصر ہے کہ وہ سروائیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان کے خلاف میری اطلاع ہے کہ لندن میں بھی انڈر دی نیا ایکٹ جو آیا ہے, فائنینشیل کرائمز ایکٹ 2017 اپریل 2017 اس سال آیا ہے, اس کے تحت وہاں بھی انکوائری شروع ہو گئی ہیں. اور وہاں قطری نے جا کے نہیں کہنا کہ یہ میں نے دیے پیسے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, آپ نے میرے لیے وقت نکالا. اور چوہدری صاحب نے جو ایک اپنی گفتگو میں بنیادی بات جس پر وہ زور دے رہے تھے تواتر سے کہ یہ سازش اصل میں شریف خاندان کے گھر میں ہو گئی ہے, بڑھ گیا ہے, اور یہ چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں اسی لیے شاید میاں صاحب اس وقت یہاں تک پہنچے ہیں. دیکھیں بہرحال اب وہ کہتے ہیں GT روڈ پر پنجاب حکومت ہے, دیگر وسائل کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے تو جا رہے ہیں, لیکن سوال وہی رہے گا, کیا پولیٹیکلی نواز شریف نااہل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے سیاسی طور پر سروائیو کر سکیں گے؟ میرا کو اجازت دیجیے. چوہدری اعتراض کا ایک بار پھر شکریہ. کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.